رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم بثواب هذه الفاتحة والسورة المباركة إلى جميع أرواح المؤمنين، لا سيما إلى أرواح المرحومين المغفورين المخصوصين، زوجة ومنور حیدر، زوجة وغلام حیدر، زوجة ومحمد بخش، وإلى جميع أرواح المؤمنين من هذه الأسرة بحق أئمة المعصومين عليهم الصلاة والسلام۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم۔ مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الغر المیامین، الذین قال اللہ تعالی فی شأنہم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی محمد ورحمۃ اللہ علی احبابہم واصحابہم وشیعتہم وموالیہم، ولعنۃ الدائمۃ الابدیۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، صلوات اللہ رب العزت بحق محمد و بیت محمد علیہ السلام ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ خالق لم یزل ولا یزال بحق ائمہ اہل بیت علیہ السلام اس مجلس کو، اس ذکر کو، اس عزاداری کو ہماری ہم سب کے مرحومین تمام شہداء ملت اور بالاخص بالیان مجلس کے جملہ مرحومین کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ خالق کائنات ہم سب کو اپنے معصوم ہادیوں کی سیرت طیبہ کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں اور اس عظیم عبادت کی قبولیت کے لیے مل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ میرے محترم معزز اور مکرم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات احدیت میں اس کریم اللہ نے، مہربان خالق نے، رحمان الرحیم پروردگار نے
اس جہانی فانی میں پیغمبر گرامی اسلام کی رحلت کے بعد ہمیں آل محمد کے دامن سے متمسک فرمایا۔ اللہ رب العزت کی اس عظیم نعمت پر جتنا شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ خالق کائنات نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا عطا فرمائے جن کی اتباع، جن کی اطاعت اور جن کے دامن سے متمسک ہو جانے والے شخص کی نجات کی ضمانت پیغمبر دیتے ہیں۔ سید الانبیاء نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ میں ظاہراً اس دنیا سے جا رہا ہوں، لیکن تمہاری رہنمائی کے لیے، تمہاری قیادت کے لیے، تمہیں صراط مستقیم پہ قائم رکھنے کے لیے دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کا قرآن ہے، ایک میرے اہل بیت ہے۔ ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، ضمانت پیغمبر یہ ہے، پیغمبر فرماتے اگر میرے بعد ان دونوں سے متمسک رہے میں ضامن ہوں ہرگز گمراہ نہیں ہوگے۔ اتنی عظیم نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی، جو اہل بیت کے دامن سے متمسک ہو جائے ہرگز گمراہ نہیں ہوگا، صراط مستقیم پہ قائم رہے گا۔ وہ ہستیاں جن کے دامن سے متمسک ہو کر گمراہی سے بچنے کی ضمانت پیغمبر دیتے ہیں، ان میں ایک عظیم ہستی کا نام حسن ابن علی ہے۔ خالق کائنات نے قرآن مجید میں جتنی آیتیں اہل بیت علیہ السلام کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں، سید الانبیاء نے جتنی حدیثیں اہل بیت کے فضائل میں بیان فرمائی ہیں، وہ آیتیں اپنا مصداق تام، وہ حدیثیں اپنا مصداق مکمل نہیں کر سکتی جتنے تک حسن ابن علی ان میں شامل نہ ہو۔ وہ سورہ مبارکہ الحمد سے لے کر والناس تک جتنی آیتیں صراحتاً یا تعویلاً آل محمد سے تعلق رکھتی ہیں، وہ اس وقت تک مصداق ان کا مکمل نہیں ہوتا جتنے تک امام حسن اس میں شامل نہ ہو۔ وہ آیت تطہیر ہو تو آیت تطہیر کا مصداق اس وقت تک نہیں مکمل ہوتا جب تک حسن ابن علی چادر تطہیر کے نیچے نہ آ جائے۔ آیت مودت اس وقت تک اپنا مصداق نہیں پاتی، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ پیغمبر کے رسالت کے اجر کا مصداق محبت حسن ابن علی علیہ السلام۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی۔ جتنی آیتیں قرآن مجید میں اہل بیت علیہ السلام کے بارے میں ہیں، چاہے وہ آیت اطاعت ہو، چاہے وہ آیت ولایت ہو، چاہے وہ سورہ دہر ہو، وہ اتنے تک مکمل نہیں ہوتی جب تک امام حسن ان میں شامل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پیغمبر کی حدیث جہاں پر صرف اہل بیت کا تذکرہ ہے، کسی ایک شخص کا نام نہیں ہے، مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ظل فغرق وہوا۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مانند ہے، جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، نجات پا گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ گمراہ ہو گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ یہ کشتی نجات پیغمبر فرما رہے ہیں اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک حسن ابن علی شامل نہ ہو، اور نجات
اولاد کسی کا مقدر بن بھی نہیں سکتی جتنے تک دامن حسن سے متمسک نہ ہو جائے. اور یہ امام حسن علیہ السلام اہل بیت علیہ السلام میں ایک عظیم مقام ہے ان کا. امام حسن علیہ السلام اہل بیت اطہار میں وہ مقام رکھتے ہیں کہ ان کی خصوصیات جو علماء نے نقل کی ہیں، ان کی خصوصیتوں میں سے ایک اور پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے 15 رمضان 3 ہجری تک، حضرت آدم سے لے کے 15 رمضان 3 ہجری تک دنیا میں آنے والے کسی بھی فرد میں یہ خصوصیت نہیں جو حضرت امام حسن میں ہے کہ یہ پہلا بچہ ہے دنیا میں آنے والا جس کا باپ بھی معصوم ہے، ماں بھی معصومہ ہے. اس سے پہلے یہ عظمت کسی کا مقدر نہیں ہوئی. بعد میں امام حسین علیہ السلام، بعد میں جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا، بعد میں جناب سیدہ ام کلثوم سلام اللہ علیہا کا مقدر یہ ہوا کہ ان کا باپ بھی معصوم ہے، ان کی والدہ بھی معصومہ ہے. لیکن سب سے پہلے یہ اعزاز اللہ نے امام حسن علیہ السلام کو عطا فرمایا. پہلے تاریخ انبیاء میں بہت سارے ایسے افراد موجود ہیں جن کا باپ معصوم ہے، ماں کسی کی بھی معصومہ نہیں. جتنے نبیوں کی اولاد ہیں نبی سارے معصوم ہیں، لیکن کسی بھی نبی کی زوجہ معصومہ نہیں. باپ معصوم تھے، ماں کسی کی معصومہ نہیں. اور اگر حضرت مریم معصومہ ہے، حضرت عیسیٰ کی ماں معصومہ ہے، تو اللہ نے شوہر سے محروم رکھا. اللہ نے حضرت عیسیٰ کو باپ عطا نہیں کیا، حضرت مریم کو شوہر عطا نہیں کیا. باپ معصوم ہے تو ماں معصومہ نہیں، ماں معصومہ ہے تو باپ ہے ہی کوئی نہیں. یہ عالم بشریت میں، عالم انسانیت میں پہلا فرزند ہے. باپ علی بھی معصوم ہے، ماں فاطمہ بھی معصومہ ہے. اور اللہ رب العزت نے اس امام کو بہت سارے مقامات عطا فرمائے. علماء نقل کرتے ہیں ان میں سے ایک مقام یہ وہ عظیم فرزند علی و بطول ہے جو جھولے میں پڑے ہوئے لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے تھے. یہ اعزاز بھی اللہ نے انہیں عطا فرمایا ہے. روایتوں میں لکھا ام فضل راوی ہے کہ میں نے دیکھا جھولے میں بچہ ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں جھپک ہی نہیں رہے، ٹک ٹکی لگا کے آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، جھولے میں پڑا ہوا چند دن کا بچہ. کیفیت یہ ہو آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، آنکھیں جھپک نہیں رہا، آنکھیں بند نہیں کر رہا، بدن میں حرکت کوئی نہیں. گھبرا کے حجرے میں گئی، پیغمبر گرامی اسلام کی دختر نے ایک استر سے کہا، دختر پیغمبر بنت رسول اللہ آپ کا بیٹا بیمار لگتا ہے، آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، جھپک نہیں رہا، بیمار لگتا ہے. جناب سیدہ تیزی سے باہر آئیں، جھولے میں بچے کو دیکھا، مسکرا کے کہا ام فضل پریشان نہ ہو، گھبرا نہیں، ان ابنی الحسن قد یطالع لوح المحفوظ، میرا بیٹا حسن جھولے میں پڑا ہوا لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے. عظیم عظیم مقام اللہ نے اس ہستی کو عطا فرمایا. امام حسن علیہ السلام کی خصوصیتوں میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ پیغمبر گرامی اسلام کی نسل میں سب سے پہلی ہستی ہے جسے محمد نے اپنا بیٹا کہا ہے. اللہ اکبر. یہ وہ ہستی ہے جسے پیغمبر اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. بہت ان سے پیغمبر کی نسل چل رہی ہے. اس نسل پہ پیغمبر ناز کرتے ہیں. سید الانبیاء ناز کرتے ہوئے کہتے ہیں لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، میری نسل میری بیٹی زہرا سے چلے گی. حسن پہلے فرزند ہیں. انا اعطیناک الکوثر کی مجسم تفسیر کو حسن ابن علی کہتے ہیں. وہ جو کہہ رہے تھے نا اس کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں،
آپس میں مشورے کرتے تھے، مکہ کے مشرک آپس میں میٹنگیں کرتے تھے، اجلاس طلب کر کے کہتے تھے محمد عربی سے گھبرانے کی ضرورت نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اس کا بیٹا تو ہے کوئی نہیں، نسل تو ہے کوئی نہیں، بیٹی ہے بیٹا ہے کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا، کون اس کو آگے لے کے چلے گا، بیٹا تو ہے کوئی نہیں، یہ مشن خود بخود ختم ہو جائے گا۔ پہلے جواب تو میں ان کی وجہ سے لوگوں کو دیتا ہوں، بھائی تھے مشرک لیکن اتنی بات جانتے تھے کہ مشن بیٹے چلاتے ہیں، دوست نہیں۔ تبھی کہہ رہے تھے بیٹے تو ہیں کوئی نہیں، مشن کون چلائے گا، یہ نظام کون لے کے چلے گا، یہ خود بخود ختم ہو جائے گا، بیٹے تو ہیں کوئی نہیں، صرف ایک بیٹی ہے، بیٹیاں تو مشن نہیں چلاتی۔ ان کو جواب ملا، ہاں دیکھو تم کہہ رہے تھے بیٹا کوئی نہیں، اللہ رب العزت نے مجھے حسن عطا فرمایا، اللہ نے حسین عطا فرمایا۔ پوری دنیا میں جو پیغمبر کو کہہ رہے تھے بیٹا کوئی نہیں، آج پوری دنیا میں ان کی نسل کا نام لینے والا کوئی نہیں، پوری دنیا میں رسول کی نسل موجود ہے۔ یا رسول اللہ، آج پوری دنیا کا چکر لگائیے نا، پوری دنیا میں چلے جائیے، آپ کو ایک بندہ بھی ایسا نہیں ملے گا جو کہ میں ابو جہل کی اولاد میں سے، ایک بندہ بھی نہیں ملے گا جو کہ میں ابو لہب کی اولاد میں سے، ہوگا بھی صحیح تو بتائے گا نہیں، ہوگا بھی اگر نسل سے کوئی تو بتائے گا نہیں میں ابو جہل کی اولاد میں سے ہوں، میں ابو لہب کی اولاد میں سے ہوں، میں فلاں مشرک کی اولاد میں سے ہوں، کوئی نہیں بتائے گا نا، وہ نہیں بتائیں گے۔ یہ اعزاز ہے سید الانبیاء کا، یہ اعزاز ہے آل محمد کا، یہ ہے اس نسل کی برکت، وہ نسل بتا نہیں سکتے۔ یہ سر اٹھا کے کہتے ہیں ہم علی کی اولاد ہیں، ہم فاطمہ کی اولاد ہیں، ہم رسول کے بیٹے ہیں، نسل پیغمبر جس سے چلی اسے حسن کہتے ہیں۔ اللہ نے اللہ رب العزت نے جو مقامات عطا فرمائے نا اس ہستی کو، اس میں سے ایک مقام یہ ہے، پیغمبر نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، حسن و حسین دونوں میرے بیٹے جوانان جنت کے سردار ہیں، دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہ بڑا مقام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کے ذریعے سے حسنین شریفین کریمین کے بارے میں اعلان فرمایا۔ کوئی مرد جنت میں جا سکتا ہی نہیں جتنے تک حسنین کی ریت نہ ہو، جا ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے کسی کے لیے۔ جنت کے دروازے بند ہیں، کھلیں گے اس کے لیے جو حسنین کی، امام حسن کی ریت ہوگا، امام حسین کی ریت ہوگا۔ اور میں نے کہا کسی مجلس میں حضرت آدم سے لے کے قیامت تک، حضرت آدم سے لے کے قیامت تک کے سارے مرد جو جنت جائیں گے نا، ان میں سے صرف 2 ہستیوں کو نکال دو، ایک پیغمبر گرامی اسلام کو، ایک علی ابن ابی طالب کو، ان 2 ہستیوں کو صرف نکال دو، آدم سے لے کے قیامت تک پھر جتنے مرد جنت میں جائیں گے وہ حسنین کی ریت بن کے جائیں گے، اور جتنی عورتیں جائیں گی وہ زہرا کی کنیز بن کے جائیں گی۔ اللہ نے یہ مقام عطا فرمائی، اللہ نے یہ عزت عطا فرمائی، اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی۔ پیغمبر فرماتے میرے یہ دونوں بیٹے امامان قاما او قعدا، یہ دونوں امام ہیں، قیام کریں تو بھی امام ہیں، بیٹھے رہیں تو بھی امام ہیں، یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں۔ اور میں نے پڑھا جناب سیدہ اپنے دونوں شہزادوں کو لے کے بارگاہ نبوت میں آئی،
نانا جو میرے بابا اپنے نواسوں کو کچھ عطا کیجئے، بابا اپنے ان نواسوں کو کچھ عطا کیجئے۔ میرے آقا نے کہا میں اپنی سرداری حسن کو دیتا ہوں، اپنی شجاعت حسین کو دیتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیغمبر کی سرداری حسن ابن علی کے مقدر میں آئی، اور لکھا علماء نے، مورخین نے، جہاں شمائل لکھے ہیں نا، جہاں صورت کی نقش و نگار لکھے ہیں نا، وہاں لکھتے ہیں علماء سر سے لے کے سینے تک حسن ابن علی شبیہ پیغمبر تھے، سینے سے لے کے پیروں تک حسین شبیہ پیغمبر تھے۔ اور ظاہر بڑی مصلحت ہے اس میں، سر سے لے کے سینے تک امام حسن علیہ السلام اپنے نانا کی شبیہ ہیں، سینے سے لے کے قدموں تک حسین ابن علی اپنے نانا کی شبیہ ہیں۔ ہاں، اس سینے کے اندر ہاتھ آتے ہیں، سینے سے لے کے پیروں تک میں پیر شامل ہوتے ہیں۔ یہاں یہی سمجھانا چاہتے ہیں نا، یہ سینے تک امام حسن شبیہ پیغمبر ہے، اگر یہ اپنی قلم کے ساتھ صلح کر لینا تو یہ حسن کی صلح نہیں ہوگی، یہ محمد عربی کی ہوگی۔ اور اگر حسین قدموں سے چل کے کہیں جائیں گے، یہ حسین نہیں جا رہے، یہ پیغمبر چل کے جا رہا ہے۔ حسین شبیہ پیغمبر ہیں۔ جب چلتے تھے حسین ابن علی نا، ایسے لگتا تھا جیسے پیغمبر چل رہے ہوں، قدم پیغمبر کی شبیہ تھے۔ اللہ نے امام حسن کو یہ عزت عطا فرمائی۔ ہاں، پیغمبر کی شکل امام حسن کی شکل کے اندر موجود تھی، پیغمبر کی ہم شکل لگتے تھے امام حسن علیہ السلام۔ امام حسن وہ عظیم ہستی ہے جس کی اطاعت کو اللہ نے قرآن میں واجب قرار دیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور اولی الامر کی، تم میں سے جو اولی الامر ہے نا ان کی اطاعت کرو۔ پوچھا گیا سید الانبیاء سے، یا رسول اللہ، جابر نے بھی پوچھا، عبداللہ ابن مسعود نے بھی پوچھا، جابر ابن عبداللہ انصاری کہتا ہے یا رسول اللہ، اللہ کو سمجھ آ گئی اللہ کی اطاعت کرنی ہے، آپ کی بھی سمجھ آ گئی آپ کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ یہ اولی الامر کون ہے؟ اللہ نے جن کی اطاعت کو آپ کی اطاعت کے ساتھ ذکر کیا۔ یعنی دو اطاعتیں ہیں، ہستیاں تین قسم کی، اللہ ایک، رسول دو، اولی الامر تین، اور اطاعتیں دو ذکر ہوئی ہیں، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اور اولی الامر کی اطاعت کرو۔ اطیعوا دو دفعہ ذکر ہوا ہے، ہستیاں تین ہیں، اللہ کی اطاعت الگ ہے، اللہ کی اطاعت واجب ذاتی ہے، اگلے دونوں وہ ہیں جن کی اطاعت ایک جیسی ہے، جیسے محمد عربی کی اطاعت واجب ہے اسی طرح اولی الامر کی اطاعت بھی واجب ہے۔ اور اولی الامر کون ہے؟ اولی الامر یہ نہیں ہے جو صاحبان اقتدار ہوں، یہ بھی میں کہہ رہا تھا کسی مجلس میں ناز کیا کرو، اللہ نے اولی الامر کی وضاحت کر دی اپنے نبی کے ذریعے سے۔ جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا مولا وہ اولی الامر کون ہے جن کی اطاعت واجب ہے؟ تو پیغمبر نے 12 کے 12 اولی الامر کا نام لے کے فرمایا، میرے بعد علی ابن ابی طالب ہیں، ان کے بعد حسن ابن علی ہیں، ان کے بعد حسین ابن علی ہیں، ان کے بعد علی ابن الحسین ہیں، ان کے بعد محمد ابن علی ہیں، اور یہاں رکے پیغمبر اور کہا جابر جب تم میرے 5ویں جانشین کو دیکھو نا تو میرا سلام کہنا۔
پھر کہا جعفر ابن محمد ہیں، ان کے بعد موسیٰ ابن جعفر ہیں، ان کے بعد علی ابن موسیٰ، ان کے بعد محمد ابن علی، ان کے بعد علی ابن محمد، ان کے بعد حسن ابن علی، آخر میں وہ آئے گا جس کا نام میرے نام جیسا ہے، جس کی کنیت میری کنیت جیسی ہے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوگی۔ ان 12 کا نام لے کے اولی الامر کو متعین کر دیا، معین کر دیا، حد بندی کر دی، یہ 12 ہیں۔ اسی طرح واجب الاطاعت جیسے محمد عربی واجب الاطاعت، اسی طرح اطاعت واجب۔ اگر پیغمبر معین نہ کرتے اور معنی وہ ہوتا جو عام لوگ دوست کرتے، ہر صاحب اقتدار اولی الامر ہے، تو پھر ظاہر ہے نواز شریف کی اطاعت الگ واجب ہوتی، اس کے آنے کے بعد جانے کے بعد پھر عمران خان صاحب کی اطاعت واجب ہوتی، ہاں پھر کبھی زمانہ آ جاتا بلاول صاحب کی اطاعت واجب ہوتی، کبھی مریم صاحبہ کی اطاعت واجب ہو جاتی۔ اللہ نے ان سارے دروازوں سے بچا کے آل محمد کے دروازے سے متوسط کر دیا۔ یہ جگہ جگہ دھکے کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم علی حیدر کرار کی اطاعت کرو، تم حسن ابن علی کی اطاعت کرو، تم حسین ابن علی کی اطاعت کرو، ان کی بات مانو۔ اطاعت کا معنی جو یہ کہیں وہ مانو نہیں، جو یہ کہیں وہ کرو، جو کہیں وہ کرو، اس کا معنی ہے اطاعت۔ جو کہیں وہ مانو، وہ ایمان ہے، عقیدہ ہے۔ جو کہیں وہ کرو، یہ اطاعت ہے۔ جو یہ کریں وہ کرو، یہ اتباع ہے۔ کسی کی بات ماننے کا نام اطاعت ہے، کسی کے عمل کے نقش قدم پہ چلنا، جیسا وہ کرے ویسا کرنا، یہ اتباع ہے۔ اور یہ اعزاز ذرا دیکھو، پورے قرآن میں اللہ نے اپنی اطاعت کا حکم دیا ہے، اتباع کا نہیں۔ یہ بہت بڑا درس توحید ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اللہ کی اطاعت کرو، یعنی جو اللہ کہے وہ کرو۔ اللہ جو کرے وہ کرنے کا حکم نہیں دیا، اس لیے کہ بندہ کر ہی نہیں سکتا اللہ والے کام۔ اگر اللہ والے کام بندہ بھی کر سکے تو پھر اللہ اور اس بندے میں فرق کیا ہوا؟ اس لیے ایک آیت بھی نہیں ہے جس میں کہا گیا ہو اللہ کی اتباع کرو۔ اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، محمد و آل محمد کی اطاعت کا حکم بھی ہے، اتباع کا حکم بھی ہے۔ جو یہ کہیں وہ بھی کرو، جو یہ کریں وہ بھی کرو۔ اللہ ہو، دونوں کام ہیں، جو کہیں وہ بھی کرو، جو کریں وہ بھی۔ اگر کوئی بندہ پیغمبر کی بات صرف مانتا ہے، پیغمبر کے کہنے پہ کام کرتا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ میرے رسول کی اطاعت کرو، اور جو رسول کی اطاعت نہیں کرتا وہ صرف رسول کی اطاعت نہیں سے انکاری نہیں ہے، وہ اللہ کی بھی اطاعت نہیں کر رہا۔ اللہ نے کہا ہے نہ کرو اور یہ نہیں کر رہا، تو صرف پیغمبر کی اطاعت کی نفی نہیں، یہ اللہ کی اطاعت کی بھی نفی ہے۔ تو اگر اللہ کی اطاعت نہیں کرتا تو ایک اطاعت سے انکار ہے، اگر رسول کی اطاعت نہیں کرتا تو دو اطاعتوں کا انکار ہے، ایک اللہ کی اطاعت کا، ایک رسول کی اطاعت کا۔ اور اگر حسن مجتبی کی اطاعت نہیں کرتا تو تین اطاعتوں کا انکار ہو جائے گا، اللہ کا بھی منکر، رسول کا بھی منکر، امام کا بھی منکر ہے، بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اچھا، ہمیں حکم یہ ہے کہ اطاعت کرو، ہمیں کیا حکم ہے؟
یہاں تک تو آواز آ جائے گی میری نا، آ رہی ہے نا؟ صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ آل محمد کی اطاعت کرو۔ اطاعت کا معنی جو یہ کہیں وہ کرو۔ اچھا مجھے بڑا تعجب ہوتا ہے، کبھی کبھی اپنے مقدر پہ ناز بھی کرتا ہوں کہ اللہ نے پورے علم کلام میں مجھے نہیں ملا کہیں۔ بزرگان علماء تشریف فرما ہے، اگر کسی کو مل جائے نا تو میری رہنمائی کر دے۔ میں نے کسی بھی مسلک کے رہبروں کے اقوال میں مجھے نہیں ملا کہ انہوں نے کسی کی نجات کی ضمانت دی ہو۔ مجھے نہیں ملا کہ کسی اور مسلک کے رہبروں نے نجات کی، کہا ہم ہیں نا قیامت والے دن، آ جانا ہم بچا لیں گے۔ مجھے نہیں ملا۔ اگر آپ کو کہیں مل جائے، علماء کو کہیں مل جائے نا تو میری رہنمائی کر دیں۔ لیکن اللہ نے مجھ پر یہ احسان کیا ہے، اللہ نے مجھے ایسے رہبر عطا کیے ہیں جو اعلان کرتے ہیں، اے ہمارے شیعو تم کچھ کام کرو، عباد اللہ اتقوا اللہ، اے اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو۔ اللہ رب العزت نے جو راستہ معین کیا ہے اس پہ چلو۔ وَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کے اطاعت تم کرو، علی قیامت میں تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ اللہ اکبر۔ صلوات پڑھ لو بآواز بلند۔ بھائی کیا کر رہے ہو یار؟ یہ علی ہی علی تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ علی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا اللہ عباد اللہ، تقوی اختیار کرو، اے اللہ کے بندو تقوی اختیار کرو، اور وہ وَاعْمَلُوا فِي الَّذِي بَهْجَهُ لَكُمْ، اس راستے پہ چلو جو اللہ نے تمہارے لیے معین کیا ہے۔ وَفِرُّوا مِنَ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کی بندگی کی طرف دوڑو۔ فَعَلِيٌّ ضَامِنٌ فَلَجَكُمْ عَاجِلًا، علی قیامت والے دن تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، کتنا بڑا اعزاز ہے۔ ایسا امام ہو جو قیامت کی ضمانت لے رہا ہو، جو ہر کوئی ڈر رہا ہوتا ہے۔ قیامت سے پہلے ہوتی ہے موت، موت کا نام آ جائے بندے ڈر جاتے۔ موت کی بات شروع کر دو مجلس میں نا، سناٹا، بالکل چپ۔ موت مشکل ہے نا، موت سے بھی مشکل ہے برزخ، برزخ سے مشکل ہے حشر، حشر سے مشکل ہے میدان قیامت کی منزل، میزان، حساب کتاب۔ میرے مولا فرما رہے گھبرانا نہیں، تم دنیا میں میری بات مانو، علی تمہاری نجات کا ضامن ہے۔ مانو، اطاعت کرو، بات سنو۔ اور ظاہر ہے وہ جو مانے گا نا، مولا اسے کہہ رہے ہیں فَاتَّقُوا اللَّهَ عِبَادَ اللَّهِ، اے اللہ کے بندو تقوی اختیار کر۔ اور مجھے بڑا لطف آیا مولا علی کا یہ فرمان ہے، شاید میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا ہو، ہم سارے یا علی مدد کے قائل ہیں نا، ہے نا؟ شیعہ یا علی مدد کے ہیں نا، قائل ہو نا، یا علی مدد کے قائل ہو نا۔ ہم سارے یا علی مدد کے قائل ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کا بہترین وسیلہ آل محمد ہے۔ ہم کہتے ہیں یا علی مدد کر۔ مولا نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں میرے شیعو تم علی کی مدد کرو۔ ہم کہتے ہیں یا علی آپ ہماری مدد کریں، مولا علی کہتے ہیں تم میری مدد کرو۔ مولا علی کس میں مدد چاہتے؟ مولا علی کہہ رہے ہیں گھوڑے لے آؤ جنگ میں، تلواریں لے آؤ، نیزے لے آؤ، تیر بنوا کے لے آؤ۔ علی کو تیروں کی ضرورت، تلواروں کی ضرورت۔ علی حیدر کرار کوئی سامان مانگ رہے ہیں،
یمن کی چادریں لے آؤ، کوئی درہم و دینار لے آؤ، اشرفیوں کی تھیلیاں لے آؤ، نہیں، علی فرماتے ہیں دیکھو میرے دشمن نے مجھے بڑا بدنام کیا ہے، میرے دشمن نے میرے شیعوں کو بدنام کیا ہے، تم میری مدد کرو، اعینونی بورع واجتہاد، میرے شیعوں تم متقی بنتے جاؤ، علی کی مدد ہوتی جائے گی۔ علی ورع، تقوی، پرہیزگاری، نیکی کے ذریعے سے مدد مانگ رہے۔ تم نیک ہو جاؤ گے، تم اچھے ہو جاؤ گے، تمہارا کردار اچھا ہو جائے گا نا، علی کی مدد ہو جائے گی۔ لوگ تمہیں دیکھیں گے نا، تمہیں دیکھ کے کہیں گے کیا کہنے، یہ ایسے ہیں تو ان کے امام کیسے ہوں گے۔ اللہ میری مدد ہو جائے گی۔ علی مدد مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ایسے عظیم پیشوا، کتنے عظیم پیشوا ہیں، قیامت والے دن ضامن، ایک امام نہیں، حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے ایک مقام میں فرمایا، شیعو، اپنے شیعوں کو خطاب کر کے، ہمارے شیعو، یہ برزخ قبر کا بندوبست خود کر کے آنا، برزخ میں قبر میں کوئی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی شفاعت نہیں ہوگی، قبر کی تیاری خود کر لیں۔ پھر جب قیامت میں آؤ گے نا، وہاں نہیں گھبرانا، وہاں ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ کتنا بڑا اعزاز، تمہیں ایسے امام مل جائیں جو کہ میدان محشر میں ہم آپ کی شفاعت کریں گے۔ ایک نہیں 12 معصوم امام، ایک نہیں 14 معصوم، بہت بڑا احساس ہے، شفاعت کے لیے کھڑے ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ برزخ سے بچ کے نکل جاؤ، برزخ کی تیاری کر کے آؤ۔ برزخ میں کیا ہونا ہے بھئی؟ دیکھو بھئی عزیزو، بات غور سے سننا، وقت چونکہ بہت تھوڑا تھا، زیادہ تو گزر گئے، تھوڑا ٹائم رہ گیا، یہ پیغام سنو، ان بچوں پہ رحم کرو۔ ایک کام، میت کے کندھے ہلا ہلا کے، ایک سبق پڑھاتے ہو نا، یاد ہے؟ کینچی بنا کے، اسمع افہم یا فلان ابن فلان، اے فلاں کے فلاں بیٹے سن اور سمجھ، کچھ سبق یاد کرواتے ہو نا، جسے تلقین کہتے ہیں۔ وہ جو میت کے کندھے ہلا ہلا کے میت کو یاد کرواتے ہو نا، اگر اپنے بچوں اور اپنی نسل کی نجات چاہتے ہو نا، وہی سبق اپنے بچوں کو زندگی میں یاد کرا دے۔ ان پہ رحم کر، ان کا خیال رکھ۔ مرنے کے بعد کندھے ہلا ہلا کے سنانا وہ مستحب ہے، زندگی میں یاد کروانا واجب ہے۔ مستحب کا خیال رکھتا ہے، واجب کا خیال نہیں رکھتا۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ہے ہی ایسا، مستحبات کا خیال زیادہ ہوتا، نہیں تو دیکھ لینا عید والے دن یہاں شاید جگہ بھی نہیں ملتی ہوگی، نماز عید پڑھنے والوں کا رش ہوگا، اور صبح کی نماز میں مستحبات کی طرف توجہ۔ ان مرتے ہوئے کندھے ہلا ہلا کے کہتے ہیں نا، اسمع افہم، اسمع افہم، اے فلان ابن فلان، اذا اتاک الملکان المقربان الرسولین من عند اللہ تبارک و تعالی فقولا، اور فقالا وہ کہے، من ربوں کا، من نبیوں کا، من اماموں کا، ما قبلتوں کا، ما دینوں کا، ما کعبہ، ما قبلتوں کا، ما دینوں کا، ما کتابوں کا، فقل فی فلا تحزن فلا تحزن فقل فی جوابہما۔ دو فرشتے آ جائیں، وہ پوچھیں تیرا رب کون، تیرا نبی کون، تیرا امام کون، تیرا قبلہ کیا، تیرا دین کیا، تیری کتاب کیا۔ اے ہمارے بھائی، ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، فقل فی جوابہما، ان کے جواب میں کہہ دے اللہ میرا رب ہے، اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہے۔ یہ جو مردے کو شان ہلا ہلا کے یاد کرواتا ہے نا، اللہ میرا رب ہے، محمد میرا نبی ہے، علی سے لے کے مہدی
تک میرے امام ہیں، یہ بچوں کو یاد کروا دے، اللہ رب ہے، اللہ بچوں یہ بچوں کو یاد کروا، اللہ میرا رب ہے، محمد عربی میرے نبی ہیں، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں، رب اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے، یہ انہیں زندگی میں یاد کروا دے۔ کعبہ میرا قبلہ ہے، قرآن میری کتاب ہے، اسلام میرا دین ہے، وہ مردے کو ہلا کے سنانے کی بجائے زندگی میں یاد کروا دے۔ اگر بچپن میں کہا، لوگ کہتے ہیں بچپن کا سبق لوہے پہ لکیر ہوتی، ایسا ہی بچپن میں جو نقشہ، جو لکیر آ جاتی ہے نا، وہ پھر مٹتی نہیں ہے، انہیں بچپن میں یاد کروا دے۔ اللہ میرا رب ہے، محمد میرے نبی ہیں، علی سے لے کے مہدی تک میرے امام ہیں، انہیں سمجھا رب اور ہوتا ہے، نبی اور ہوتا ہے، امام اور ہوتا ہے۔ کہیں کسی خطیب کی خطابت کی چرب زبانی میں رب اور امام کو ملا نہ بیٹھے۔ انہیں بچپن میں یاد ہو جائے رب کون ہے، نبی کون ہے، امام کون ہے۔ کیوں ضروری؟ یہ سنت حسن ابن علی ہے، امام حسن کا ہاں دن منا رہے ہیں نا، یہ سنت ہے امام حسن کی، یہ سنت ہے جناب سیدہ کی، یہ سنت ہے علی ابن ابی طالب کی۔ 3 معصوموں کی سنت۔ جب بچہ کسی مجلس سے واپس آئے، جب بچہ کسی محفل سے واپس آئے، جب بچہ کسی درس کی محفل سے واپس آئے، بچہ سکول سے واپس آئے، ماں اسے گود میں بٹھا کے پوچھے آج کیا سیکھ کے آیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ سنت ہے نا جناب سیدہ کی۔ امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی سے آتے تھے، اپنی ماں کی گردن میں باہیں ڈال کے گود میں بیٹھ کے سناتے تھے، اماں جان آج بابا نے یہ سبق سنایا، آج بابا نے یہ آیت پڑھی ہے، آج بابا نے یہ حدیث سنائی ہے، آج بابا نے یہ حکم سنایا ہے، یہ حکم شریعت بیان کیا ہے۔ جناب سیدہ تو عالمہ غیر معلمہ ہے، امام حسن تو امام ہے نا۔ یہی بات جناب سیدہ امیر المومنین سے کہتی ہیں، آج میرے بابا نے یہ آیت پڑھی، آج میرے بابا نے یہ حدیث سنائی، آج میرے بابا نے یہ حکم شریعت بیان کیا۔ جناب مولا متقیان بھی کہتے ہیں، اے جناب دختر پیغمبر، آپ تو مسجد میں گئی نہیں تھی، آپ کو کیسے پتا چلا؟ خوش ہو کے مسکرا کے کہتی ہیں، میرا بیٹا حسن وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ یا رسول اللہ، یا علی۔ تو روایت میں ہے، روایت کی لفظیں ہیں، امام مولا متقیان کہتے ہیں جناب سیدہ سے، اگر ہمارے بیٹے نے یہ نقل کیا ہے نا تو کل ہم اپنے کانوں سے خود سننا چاہیں گے، ہم خود شوق اشتیاق پیدا ہوا، ہم دیکھیں گے ہمارا بیٹا کیسے وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ اگلے دن جلدی قدم تیز اٹھاتے ہوئے امام حسن سے پہلے گھر آ گئے، ایک پردے کے پیچھے رکے، دیکھیں حسن بیٹا کیسے وحی کی ترجمانی کرتا ہے۔ کیا معرفت امامت ہے، کیا معرفت امامت ہے، کیا مقام امامت ہے، کیا مقام امامت ہے۔ اگر نبوت چادر تطہیر کے تلے ہو تو حسن کو خوشبو آ جائے، علی پردے کے پیچھے ہو۔ اللہ اکبر۔ یا علی، یہ کیا مقام امامت ہے نا، کیا معرفت امامت ہے۔ اگر پیغمبر چادر کے تلے ہوں تو آ کے کہیں، یا اماں انی اشم رائحۃ النبوہ، میں آج نانا کی خوشبو سونگھ رہا ہوں۔ وہ فرمائے، ہاں آپ کے نانا چادر کے تلے ہیں،
آج آتے ہیں نا، آج جب آتے ہیں نا، آ کے ماں کی گود میں بیٹھتے ہیں نا، وہی کی ترجمانی کرنے لگتے ہیں نا، تو ایک مرتبہ زبان لڑکھڑانے لگتی ہے، اپنی ماں کی طرف متوجہ کہتے ہیں یا اماں قد تلجلج لسانی لعلی سیدی یرانی، اماں یہ زبان میں آج لڑکھڑاہٹ ہے، لگتا ہے کہیں سردار دیکھ رہا۔ اللہ اکبر، یہ ہے مقام امامت ہے نا، یہ مقام امامت ہے نا۔ آپ پیغمبر چادر میں ہو تو یہ خوشبو سونگھ لیں، امام پردے کے پیچھے ہوں تو احساس ہو جائے۔ اور یہ ہے تہذیب آل محمد کہ اپنے بزرگوں کے سامنے بولنے کا ڈھنگ کیا ہے۔ یہ ہے تہذیب آل محمد کہ امام کے ہوتے ہوئے میں کیسے وحی کی ترجمانی کروں۔ پردے سے نکلے، ہاں اپنے بیٹے کو گلے لگایا، گلے لگا کے چومنے لگے، مسکرانے لگے، شاباش بیٹا، علی کا بیٹا ایسا ہی ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، علی کا یہ کیا ہے؟ جناب سیدہ تو عالم غیر معلمہ ہیں، امام حسن انہیں رٹ کے یاد کرنے کی ضرورت نہیں، وہ امام ہیں۔ علی حیدر ایک کرار شوق پیدا کرتے ہیں، میں سنوں میرے لال کیا کہتے ہیں۔ کیوں؟ یہ سننے کی علی کو ضرورت نہیں، جناب سیدہ کی ضرورت نہیں، یہ صرف قیامت تک آنے والے ماں اور باپ کو سبق پڑھایا جا رہا ہے۔ جب بچہ باہر سے آئے نا، اسے گود میں بٹھا کے اس سے پوچھو کسی اچھی محفل سے آیا ہے یا گندی محفل سے۔ کہیں کالج کے ماحول نے کردار کو خراب تو نہیں کر دیا؟ اسے بٹھا کے گود میں اسے سمجھا، اس سے پوچھ آج کیا سیکھ کے آیا ہے۔ اگر اچھی باتیں سیکھ کے آیا ہے نا، اس کی حوصلہ افزائی کرو، شاباش بیٹا شاباش، تمہیں ایسی ہی باتیں سیکھنی چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ اچھی چیزیں نہیں سیکھ کے آیا نا، اس کے منہ سے بدبو آ رہی ہے نا، تو اسے پہلے دن روک دے، بیٹا جہاں آج گئے تھے نا وہاں کل نہ جانا، ہم علی کے نوکر ہیں۔ بیٹی کل اس محفل میں نہ جانا، تو زہرا کی کنیز ہے، تیرے منہ سے ایسی بدبو کیوں؟ ہاں یہ سیرت ہے آل محمد کی نا، یہ کردار آل محمد ہے نا، یہ سبق ہے۔ دوستو وقت تمام ہو گیا، مجھے معاف کر دینا، اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ اور یہ میں اکثر مجالس میں کہتا ہوں، آج پھر کہہ رہا ہوں، ان بچوں پہ رحم کرو، انہیں تھوڑا تھوڑا ٹائم دو، زندگی کی مصروفیات میں سے تھوڑا سا ٹائم نکالو ان بچوں کے لیے، انہیں اپنی گود میں بٹھا کے بتایا کرو، کہانی کے رنگ میں سنایا کرو۔ ایک مدینہ تھا، ایک محمد وہاں رہتا تھا، اس کی ایک بیٹی تھی، عمر 18 سال تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر جھک گئی تھی، دیواروں کا سہارا لے کے چلتی تھی۔ پھر کہانی کے رنگ میں سناؤ، وہ جو نبی کی ایک بیٹی تھی نا، اللہ نے اسے 2 بیٹے عطا کیے تھے، ایک کے جنازے پہ تیر لگے، ایک کا جنازہ تیروں پر تھا۔ اللہ اکبر، یہ بہت مشکل منزل ہے، 2 ہی بیٹے ہوں اور دونوں کا مقدر ایسا۔ اللہ اکبر۔ 40 ہجری میں امیر المومنین کی شہادت ہوتی ہے، کچھ دن امام حسن کوفہ میں رہتے ہیں، لوگ بیعت کرتے ہیں، پھر اپنوں کی اور لوگوں کی بے وفائی کی وجہ سے امام کوفہ چھوڑتے ہیں، ظاہری حکومت کو چھوڑ کے اپنے بچوں کو، اہل بیت کو لے کے میرے مولا مدینے آ جاتے ہیں۔ پھر 50 ہجری تک 10 سال تقریباً مدینے میں رہتے ہیں، کسی کو کچھ نہ کہنے والا امام، سارا دن مسجد میں رہتے، دن کو نمازیں پڑھتے، اللہ کی بندگی میں مصروف رہتے، کبھی قرآن پڑھتے، کبھی نماز پڑھتے، روزے کی حالت میں وقت گزرتا، رات کو گھر چلے جاتے،
کوئی مسئلہ شریعت کا پوچھتا تو مولا بتا دیتے، خاموشی سے وقت گزار رہے ہیں، 2-4 منٹ، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ ایک دن آئے نا جودہ بنت اشعث کے گھر میں، روزے کی حالت تھی، میرے مولا کہتے ہیں جودہ کوئی پانی ہے؟ میرا روزہ ہے۔ اللہ اکبر، اس نے کوئی ایسا پانی تیار کر کے رکھا ہوا تھا، ہاں علی و بدول کے بیٹے کے لیے میرے مولا کی خدمت میں پیش کیا۔ میرے مولا نے 2-3 گھونٹ بھرے۔ میں نے ایک معتبر عالم سے سنا تھا یہ جملہ، وہ کہہ رہے تھے میرے امام نے 2-3 گھونٹ پی کے جودہ سے کہا، جودہ میرے قاسم نے تیرا کیا قصور کیا؟ اللہ اکبر، ہاں میرے قاسم نے تیرا کیا قصور کیا تھا، کیوں مجھے زہر پلا دیا؟ میرے مولا اس کے گھر سے نکلے، مدینہ کی دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے ام فروا کے دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، ام فروا دروازہ کھول، تیرے وقت اجڑنے والے ہیں۔ اس نے دروازہ کھولا، کہا بستر بنا، مجھے زہر مل گیا ہے۔ بستر بنایا گیا عزیزو، کچھ دیر آرام فرمایا، پھر کہا ام فروا ذرا میرے قاسم کو اٹھا کے لے آؤ، 2 سال کی عمر ہے جناب قاسم کی۔ اٹھا کے جب سلایا گیا نا، تڑپ کے اٹھے قاسم اور کہا اماں کس گرم بستر پہ سلا دیا ہے؟ کہا میرے لال گرم بستر نہیں، بابا کا سینہ ہے، تھوڑی دیر کا مہمان ہے۔ عزادار اٹھے، پھر بہنوں کے گھر کوئی زیادہ دور تو نہ تھے نا، اور بہنوں کو خبر مل جائے ہمارے بھائی کو زہر مل گیا ہے، بہن بھی زینب جیسی ہو اور بھائی بھی حسن مجتبیٰ جیسا ہو، کہاں گھر میں بیٹھی رہے گی؟ بڑی تیزی سے بہنوں نے آنا شروع کیا، اتنے میں زہر اثر کر چکی تھی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر آنے لگے۔ ایک مرتبہ ام فروا تشت لے کے بیٹھی ہے، جگر کے ٹکڑے باہر آنا شروع ہوئے۔ جب میری آقا دادی زینب کے قدموں کی آہٹ کو سنا، ام فروا نے وہ تشت چھپانا چاہا، میری آقا دادی نے دیکھ لیا اور فرمایا ام فروا مجھے تشت نہ دے، میں اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے اپنے ہاتھوں پہ لوں گی۔ اللہ اکبر، آ گئی بہنیں، بھائی سے آخری باتیں ہونے لگی۔ میرے آقا نے اپنی بہنوں سے الگ الگ باتیں کی۔ میرے بھائی حسین کہاں ہیں؟ کہ باہر کھڑے ہیں، اندر بلاؤ۔ اسرار امامت منتقل کیے۔ آئے میرے مولا نے جتنے مواری سے امامت تھے حسین ابن علی کے سپرد کیے۔ میرے بھائی میرے بعد یتیموں کا خیال رکھنا، حسین میرے بعد ان بہنوں کا خیال رکھنا، میرے بعد اس گھر کا خیال رکھنا۔ میرے بھائی مجھے خود غسل دینا، مجھے خود کفن پہنانا۔ روح نے پرواز کیا، میرے آقا کو بھائیوں نے غسل دیا، کفن پہنایا، جنت سے آئے ہوئے کافور سے حنوط کیا، جنازہ تیار ہوا، اب بہنوں نے الوداع کہا، لے کے چلے جو باہر۔ بس تھوڑی دیر باہر گئے تھے، تھوڑی دیر بعد جنازہ واپس آیا، لیکن حالت کیا تھی؟ جب گیا تھا تو کفن سفید تھا، جب پلٹ کے آیا کفن کا رنگ بدل چکا تھا۔ 70 تیر نقل کیے گئے، امام حسن کے جنازے میں پیوست ہو گئے، بہنوں نے تیر نکالے، بس عزادار بھائیوں نے پھر اٹھایا، ماں کے پہلو میں دفن کیا۔ بڑا بھرپور جنازہ تھا۔ میں کہوں گا مولا تیرا جنازہ تیر لگے پر اٹھایا تو گیا، بھائیوں نے کندھا تو دیا، قبر میں اتارا تو گیا۔ ہائے غریب حسین، اور جس کے سینے کی ہڈیاں پشت کی ہڈیاں سے مل گئی تھی، کوئی کفن دینے والا نہ تھا، سجاد کی حسرت رہ گئی۔ ماتم حسین